جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم بات کریں گے اسکیمز کی۔ تو جس طرح آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ اسکیم چل رہے ہیں مارکیٹ میں، ابھی ہم کیا بات کر رہے ہیں کہ آپ نے کیسے بچنا ہے، کس قسم کے اسکیمز ہو رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ایک اوور ویو، اس میں اسکیمز ہوتے ہیں جہاں پر نوجوان نسل کو جاب کا وعدہ کیا جاتا ہے، کینیڈا، آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں۔ اس کے علاوہ دوسرا اسکیم ہوتا ہے جب آپ کو گرین کارڈ کا جھانسا دیا جاتا ہے کہ آپ کو گرین کارڈ مل جائے گا اور پھر آپ کو وہاں پہ بلایا جائے گا اور سارے معاملات۔ ایک اور اسکیم جو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ATM کارڈز، کریڈٹ کارڈز وغیرہ چوری کیے جاتے ہیں۔ آپ کہیں پر پے کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں الگ سے کسی اور چیزوں کے حوالے سے، لوگ آپ کے کارڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک اسکیم یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ای میل آتی ہے کہ جی ہم یتیم ہیں یا ہمارے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے اور ہمیں کسی سپورٹر کی ضرورت ہے جو کہ ہمارے ایشوز کو ٹیک کیئر کرے گا، اور اس حوالے سے وہ بہت زیادہ بڑی اماؤنٹ جیسے ملینز آف پاؤنڈ سے ملینز آف ڈالرز کے حوالے سے مینشن کرتے ہیں اور تھوڑا بہت ایموشنل بھی آپ کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ای میلز آتی ہیں آپ کو جس میں ملینز آف ڈالرز بتائے جاتے ہیں کہ ہمارے پاس ہیں، ہماری مالیت ہے اور ہمیں ہیلپ اینڈ سپورٹ چاہیے ان پیسوں کو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کرنے کی یا انویسٹ کرنے کی۔ آن لائن منی میکنگ کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھنا ہے، کچھ لیجٹ ہیں لیکن کچھ اسکیمز بھی ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پر آپ سے کوئی پیسہ مانگ لے کہ ہمیں پیسہ دیں پھر جاب ملے گی، پیسہ دیں پھر ویزا ملے گا، پیسہ دیں پھر آپ کے ساتھ یہ فلاں معاملہ کیا جائے گا، وہاں پر رک جائیں، آپ نے کسی کو پیسہ نہیں پے کرنا۔ بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جب لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ کسی سے بات مت کرنا، وی ٹرسٹ یو، یو ٹرسٹ اس، لیٹس کیری آن، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ نے صرف ان تک بات نہیں رکھنی، اپنے بڑوں سے، بزرگوں سے، آپ کے خاندان میں جو وہ لوگ جن کو آپ کو پتہ ہے کہ سمجھدار ہیں، ان کو کچھ بزنس کا پتہ ہے، ان کو معاملات کا پتہ ہے، جیسے کوئی بھی بندہ جو تقریباً 35 to 45 سال کا ہے اور وہ کاروبار میں ہے، پروفیشن میں ہے، لوگوں کو ملتا ہے، جانتا ہے، نیٹ ورکنگ اچھی ہے، ان سے ضرور بات کریں۔ جو آپ کے محسن ہیں ان سے ضرور بات کریں۔ ہر بندے کی زندگی میں کوئی نہ کوئی محسن ضرور ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس کوئی ایسے 1-2 مینٹور ہونے چاہیے جن کے پاس آپ کبھی بھی جا سکو، رہنمائی حاصل کر سکو، وہ آپ کے رہبر لوگ ہیں، وہ آپ کے محسن لوگ ہیں۔ ان سے ضرور بات کریں کہ یہ معاملہ چل رہا ہے، ایسے میں ویزا اپلائی کر رہا ہوں، ایسے میں جاب اپلائی کر رہا ہوں، مجھے کرنا چاہیے نہیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں آگے جا کے جو اسکیمرز ہوتے ہیں وہ آپ سے پیسہ ضرور مانگتے ہیں اور وہ آپ کو آلریڈی اتنا انگیج کر چکے ہوتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں یار بس میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا، ٹھیک ہے، مجھے کام کرنا ہی کرنا ہے، اور وہاں پر جب آپ پے کرتے ہیں اور پیچھے سے وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہیں گے کہ بات کو سیکرٹ رکھو، کسی سے شیئر مت کرو، تو ایسی بات نہیں ہے کہ آپ سیکرٹ ہی رکھیں گے، آپ کو ایسے معاملات ضرور ڈسکس کرنے چاہیے اپنے بڑوں سے، بزرگوں سے، ایسے دوستوں سے جو آپ کے محسن ہیں، جو آپ کے رہبر ہیں۔ میں اپنی سٹوری شیئر کرتا ہوں اور پھر کمنٹس میں آپ اپنی بھی سٹوری شیئر کریں، ہو سکتا ہے باقی لوگوں کو تھوڑی رہنمائی ملے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ تو اب کیا ہوگا کہ جب آپ کے پاس میسیجز آ رہے ہیں، ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آپ اجنبی سے بالکل بات نہ کریں، ان کو بالکل بلاک رکھیں، سلام کا جواب نہیں، ہائے ہیلو کا جواب نہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک طریقہ ہے، آپ اسکیمر سے بچ سکتے ہیں، ایسا کرنا چاہیے۔ میں سوشل آدمی ہوں، میرا ٹریننگ کنسلٹیشن کا کام ہے، ہمیں مارکیٹنگ کرنی پڑتی ہے، ہمارا نمبر سوشل پلیٹ فارم پہ پبلک میں اویلیبل ہوتا ہے، تو لوگ ہم تک ریچ کرتے ہیں۔ اب اس میں کہیں نہ کہیں سے بات جب سٹارٹ ہوتی ہے اور اس میں میل بھی ہیں، اس میں فیمیل بھی ہیں، بہت زیادہ پروفیشن میں اب فیمیل کام کر رہی ہیں جس میں ایسا ایشو نہیں ہے، لیکن جو اسکیمرز ریچ کرتے ہیں وہ آپ کی پروفائل کو چیک کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کون ہیں، آپ کو کس طرح سے بات کرنی چاہیے، کہیں پر آپ کو لڑکے ریچ کر رہے ہوں گے، کہیں پہ لڑکیاں ریچ کر رہی ہوں گی، ٹھیک ہے، اٹس ناٹ اے کنسرن، بٹ مین پرابلم یہ ہے کہ آپ اس کو کیسے انالائز کرتے ہیں، آپ اس کمیونیکیشن کو کہاں تک لے کے جاتے ہیں، آپ کتنا جلدی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسکیم ہو رہا ہے آپ کے ساتھ۔ تو بات شروع ہوتی ہے جی ہیلو ہاؤ آر یو، اور اس کے بعد یہ کہ آئی وانٹ ٹو کانٹیکٹ ود یو ریگارڈنگ بزنس، ریگارڈنگ پرپوزل، ٹھیک ہے۔ تو اب جو بھی آپ سے کانٹیکٹ کرتا ہے وہ چاہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہو، چاہے وہ آپ کا پرسنل کانٹیکٹ فون نمبر ہو، چاہے وہ آپ کی ای میل ہو، آپ نے جو بھی کنورسیشن لے کے چل رہے ہیں آپ نے خود انالائز کرنا ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ آپ نے اپنی کو پرسنل انفارمیشن کسی کو نہیں دینی، ٹھیک ہے، اپنا کسی قسم کو پاسورڈ کسی کو نہیں دینا، اپنی اکاؤنٹ انفارمیشن کسی کو نہیں دینی۔ ایک تو یہ بات ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں یہ گروپ بنا کے کام کر رہے ہیں، یہ پروفیشنلز ہیں، یہ ایک بندہ نہیں کام کر رہا ہوتا، اس میں ایک بندہ کال کرے گا، وہ کہے گا اچھا میرے باس سے بات کر لیں، وہ دوسرے کو دے دے گا یا وہ فیمیل کو دے دے گا، یا وہ اس طرح کر کے آپ کی پوری بات چل رہی ہوتی ہے۔ تو میل فیمیل یہ گروپ کام کر رہے ہوتے ہیں، ریگارڈلیس کہ پہلی کال کون کرتا ہے، دوسری کون کرتا ہے۔ نارملی ہوتا ہے کہ پہلی کال والا بندہ بہت زیادہ لائٹ ٹون پہ بات کرتا ہے، بہت زیادہ نرمی سے بات کرتا ہے، آپ سے ریپو بلڈ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کا ٹرسٹ گین کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تھوڑا سا ایموشنل بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں کہتے ہیں جی ٹھیک ہے اب میں آپ پہ ٹرسٹ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، آپ مجھ پہ ٹرسٹ کریں اور ہم مل کے کام کریں گے، ہم بزنس کریں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر جب اگلی کہانی آتی ہے کہ اچھا میرے باس سے بات کر لیں، یا جہاں پیمنٹ کی بات آتی ہے خاص طور پہ جو بندہ پیمنٹ کے لیے کال کرتا ہے وہ تھوڑا سا روڈ ہوتا ہے، وہ یہ شو کر رہا ہوتا ہے کہ یار پے کرو نہیں تو ٹھیک ہے جاؤ کہیں اور، ٹھیک ہے ہم تمہارے ساتھ بزنس نہیں کریں گے، اور یہیں پر آ کر وہ آپ کو ٹریگر کرتے ہیں، آپ کو پکڑتے ہیں۔ پہلا بندہ ایموشنل بلیک میل کر رہا ہے، دوسرا بندہ دباؤ ڈال رہا ہے، پریشرائز کر رہا ہے کہ یار جلدی جلدی پیمنٹ کرو نہیں تو تمہاری اپرچونٹی ختم ہو جائے گی۔ یہ پراپرٹی میں بھی اسکیم آ رہے ہیں،
کہ کوئی پراپرٹی ہوتی ہے جو ایکچوئل میں ہے نہیں لیکن وہ دکھا رہے ہیں کہ بھی ہے, اپرچونٹی ہے, ارجنسی کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ابھی لے لو, آج ہی لے لو, نہیں تو ہاتھ سے نکل جائے گی, بہت بڑی بزنس اپرچونٹی ہے, ختم ہو جائے گی. تو یہ سینس آف ارجنسی, ایموشنل بلیک میل, یہ ان کے دو بڑے ہتھیار ہیں. اس کی بیس کے اوپر وہ آ کے ٹریگر کرتے ہیں اور یہیں پر آ کر جو عام عوام ہے وہ پھنس جاتی ہے کہ یار اب میں کیا کروں, میں نے وعدہ کر دیا ہے, پرومس کر دیا ہے, میری وجہ سے اگلا بندہ پھنس گیا ہے. تو اس طرح کے معاملات ہوں گے, سمجھنا ہے, دھیان رکھنا ہے. اگین کسی کو پے نہیں کرنا. آپ کے موبائل پہ پن کوڈ آئے گا, ٹھیک ہے, یہ پن کوڈ آپ ہمیں دیں اور ہم آپ کا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں, یا آپ کا واٹ ایور دا سروسز آر, وہ آپ کی پن مانگنا چاہتے ہیں جو بھی آپ کے موبائل میں ایس ایم ایس کے تھرو آتی ہے. اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ وہ پن دیتے ہیں تو آپ کا ڈیٹا چوری ہو سکتا ہے, اور ڈیٹا بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں آپ کے تصویریں بھی ہیں, اس میں آپ کے کانٹیکٹ نمبرز بھی ہیں, آپ کا مزید جو ہے وہ ای میل ایکسیس وغیرہ, سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکسیس وغیرہ بھی ہے. تو اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ کسی قسم کا کوئی بھی پن نمبر جو آپ کے ایس ایم ایس پہ آتا ہے ڈائریکٹ وہ کسی کو نہیں دینا. ہاں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے وہ کہیں گے جی ہم گوگل سے کال کر رہے ہیں یا ہم فیس بک سے کال کر رہے ہیں, وہ لیجٹ اب کمپنیز کے نام بتائیں گے, وہ ان کا پراپر ایڈریس بتائیں گے اگر آپ تھوڑی سرچ بھی کرنا چاہیں, لیکن پھر بھی کسی کو آپ نے پن نمبر نہیں دینا انلیس صرف کہ آپ 100% شیور ہیں کہ یہ سروس آپ نے اسٹارٹ کی ہے, آپ کو ایک پن آنی ہے جو آپ نے ڈائریکٹ پورٹل پہ دینی ہے. کسی بندے کو نمبر نہیں دینا. کسی بھی اوتھینٹک سورس سے بات کر رہے ہیں, آپ کو 100% شیور ہے, آپ کو پتہ ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ کا موبائل بلاک ہو گیا, آپ وہ نمبر اپنی سم جو دوبارہ ری ایکٹیویٹ کروا رہے ہیں اس کے لیے کال کی ہے, تو یہاں پر آپ پن نمبر وغیرہ دیں, ادروائز کہیں پہ پن نمبر نہیں دینی. مجھے جینیفر نے کانٹیکٹ کیا اور یہ اسنیپ شاٹ میں آپ کو تھوڑی بہت انفارمیشن بھی میں شیئر کر لوں گا. تصویریں وہ جو مرضی لگا لیں, کبھی وہ ریئل پرسن بھی ہو سکتے ہیں اور وہ اپنی ہی تصویریں لگا رہے ہیں, کبھی انہوں نے اکثر باقی لوگوں کی پروفائل سے تصویریں اٹھائی ہوتی ہیں. لڑکیوں نے بہت زیادہ خوبصورت لڑکیوں کی ایون ماڈلس کی تصویریں لگائی ہوتی ہیں, لڑکوں نے بھی بہت زیادہ اسٹائلش ماڈلز والی تصویریں لگائی ہوتی ہیں. یہ نیچرل بیوٹی ہے اٹریکٹ کرنے کے لیے, اور ہر بندہ اٹریکٹ ہوتا ہے. تو آپ نے اس بات کو دھیان رکھنا ہے کہ ہماری کنورسیشن کہاں جا رہی ہے, ہم اس سے بات کیا کر رہے ہیں, ریگارڈلیس آف کہ کون ہے, کیسا بندہ ہے, ہماری اوور آل انفارمیشن کیا چل رہی ہے. تو جینیفر نے کانٹیکٹ کیا اور یہ ہماری کمیونیکیشن اسٹارٹ ہوئی تھی فیس بک میسنجر پہ. انیشیل اسٹارٹ اپ ہوتا ہے ایموشنل کمیونیکیشن سے کہ میں یتیم ہوں, میرے پیرنٹس جو ہے کار ایکسیڈنٹ میں مارے گئے تھے, اب میں بہت مشکل سچویشن میں ہوں, میں پریشان حال ہوں, جاب ہے لیکن بس چیزیں چل رہی ہیں. اینڈ وٹ شی سیڈ از کہ شی از ان سیریا, وہ امریکن آرمی میں ہے اور بڑے امپورٹنٹ مشن پہ ہے, اور کچھ دنوں میں جو ہے وہ اس نے وہاں سے نکلنا ہے, اس کا مشن ختم ہو جائے گا, اور وہ چاہ رہی ہے کہ وہ میرے ملک میں آ جائے. اب اس کو یہ نہیں پتا کہ میرا ملک کون سا ہے, میں کہاں پہ رہ رہا ہوں. ہاں کہیں پر انفارمیشن یہ بھی اویلیبل ہو سکتی ہے, اور وہ آپ کو اسپیسیفک ایون کہ آپ کے ہوم ٹاؤن پہ بھی ٹارگیٹ کر سکتے ہیں کہ میں اس شہر میں آنا چاہ رہی ہوں جہاں پر آپ رہتے ہیں. اس طرح کی باتوں کے باوجود آپ نے پھنسنا نہیں ہے. اب وہ اس نے انفارمیشن بتائی کہ جی میں نے آپ کے ملک آنا ہے, آئی وانٹ ٹو اسٹارٹ اے بزنس, ٹھیک ہے, ہم پارٹنرشپ پہ کام کرتے ہیں. اور اس پوری کنورسیشن میں بار بار جو چیز وہ دہرا رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آئی وانٹ ٹو بلڈ ٹرسٹ, آئی وانٹ ٹو ہیو سم گڈ پارٹنر ان مائی لائف, ٹھیک ہے. بلکہ میں نے تو اسے کہا کہ شادی کرنی ہے تو میں شادی بھی کروا دوں گا کہیں پہ, ٹھیک ہے, ظاہر ہے ہمارے جان پہچان کے لوگ ہیں, تو یہ معاملات تو چلتے رہتے ہیں. آپ کی نیت اچھی ہو سکتی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اگلا آپ کو اسکیم کر رہا ہے, تو آپ تو اپنا مقصد لے کے چل رہے ہیں, لیکن آپ نے کس حد تک آگے جانا ہے یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے. تو اب جینیفر نے کہا کہ اسے بہت زیادہ اماؤنٹ ملی کسی پروجیکٹ میں کمیشن کے بیس پہ, اور اٹس آل لیجٹ منی, اور وہ پیسہ بھیجنا چاہ رہی ہے, اور وہ پیسہ وہ وہاں بھیجنا چاہ رہی ہے جہاں پر اب وہ جا کر بزنس کرے گی اور جہاں سیٹل ہونا چاہتی ہے. جیسے اس نے کہا کہ جی میں تمہارے ملک آ کے سیٹل ہونا چاہتی ہوں. اب یہاں سے جب بات آگے چل رہی ہے, اس نے اپنی فوٹو بھیجی, اور اس کے علاوہ اس نے فوٹو بھیجی جس میں وہ پریکٹس کر رہی ہے شوٹنگ کی, ٹھیک ہے, ایز شی سیڈ کہ وہ آرمی میں ہے تو وہ دکھانا چاہ رہی ہے کہ جی میں آرمی میں ہوں. تو یہ ٹرسٹ بلڈ کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ جو بات وہ بتا رہی ہے اس پہ کیسا پروف چل رہا ہے. کلپ وغیرہ میں نے ڈیلیٹ کر دیے تھے, لیکن ایک کلپ اس نے وہ بھی بھیجا تھا جس میں وہ پریکٹس کر رہی ہے شوٹنگ, اور ساتھ اس کا کوچ جو ہے وہ اس کو بتا رہا ہے کہ کیسے کرنا ہے. تو اس نے میسج بھیجا کہ یہ آج کی میری ایکسرسائز ہے. کلپ ہوتا تو میں وہ بھی شیئر کرتا, لیکن رائٹ میں اس طرح کی چیزیں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. اب اگلی بات جو ہے وہ اس نے فوٹو کھینچی ان پیسوں کی اور وہ شیئر کی, جیسے کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ اس نے پھر وہ باقی جو اپنے ڈاکومنٹس تھے ان کی تصویریں کھینچی, ساتھ پاسپورٹ رکھا ہوا ہے یا لیگل ڈاکومنٹس رکھے ہوئے ہیں, یہ دکھانے کے لیے کہ سب کچھ بڑا لیگل ہو رہا ہے, بڑا لیجٹ ہو رہا ہے. تو اس نے کہا کہ جی اس کو پیسے مل رہے ہیں کسی کمیشن سے, اور یہ سب لیگل پیسے ہیں اور اس میں کوئی بلیک منی نہیں ہے. تو لیکن اس کو کوئی بندہ چاہیے جہاں پر آ کر وہ بزنس اسٹارٹ کرے, اور وہ اپنا جو ہے وہ لائف اسٹائل وہاں پر اس ملک کے حساب سے رکھنا چاہتی ہے. اب یہ بات شروع ہوگی اور یہ آہستہ آہستہ آپ کا ٹرسٹ بلڈ ہونے والی بات چل رہی ہے. آپ کو جیسے سسپینس مووی چل رہی ہوتی ہے کہ اچھا اب کیا ہوگا, اچھا اب کیسے ہوگا, تو یہ وہ سارا معاملہ چل رہا ہوتا ہے. لوگ آپ کو اس پورے معاملے کے اندر اسی طرح سے لے کے جاتے ہیں اور تجسس پیدا کرتے ہیں کہ اگلا سٹیپ کیا ہے, ہم آپ کے لیے کیا کر رہے ہیں, اور ہم آپ کے ساتھ کتنا ان ہیں پورے کے پورے معاملے میں, ہم آپ کے ساتھ کتنا فیئر چل رہے ہیں. تو وہ تصویریں بھیجی پیسے کی کہ یہ پیسے میں آپ کو بھیج رہی ہوں, جویلری وغیرہ کی یا ڈاکومنٹس وغیرہ کی کہ بڑے انپورٹنٹ ڈاکومنٹس ہیں, یہ کہ مس نہ ہو جائیں, میری زندگی اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے. تو آپ کو ایموشنلی بلیک میل رکھیں گے,
انگیج رکھیں گے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یار یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم آپ کے سہارے پہ زندگی میں کرنے لگے ہیں، اور اگلے ہی ہماری زندگی ساری آپ کی مدد کے اوپر، آپ کی سپورٹ کے اوپر منحصر کر رہی ہے۔ تو اب تصویریں بھی آ گئیں، آپ کو پتہ چل گیا کہ ہاں یار یہ تو بڑے پیسے ہیں، اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اچھے خاصے ڈالرز ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ، اور یہ ڈالرز بھی ہو سکتے ہیں، پاؤنڈز بھی ہو سکتے ہیں، وٹ ایور دا کرنسی از، ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ شو کریں گے کہ بہت امپورٹنٹ ویلیوبل چیزیں ہیں جو ہم آپ کو بھیج رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہماری زندگی اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے۔ تو یہ ایک ایموشنل جو ہے وہ کنیکٹ انہوں نے بنا لیا آپ کے ساتھ۔ اگلی چیز جو ہو رہی ہوگی وہ یہ ہے کہ لیگل ڈاکیومنٹس آپ کو دکھا دیے، اس کے بعد انہوں نے وہ ایک جو بھی کمپنی جس کے تھرو یہ پیسے بھیج رہے ہیں اس کی فوٹو وغیرہ دیں گے، ہو سکتا ہے اس کمپنی کی ویب سائٹ بھی ہو، ٹریکنگ نمبر جو ہے وہ بھی بالکل جینوئن ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اس ویب سائٹ پہ جاتے ہیں ٹریک کرنے کے لیے تو دے نو بیکاز اٹس دیئر کمپنی، ان کی اپنی ویب سائٹ بنی ہوئی ہے، انہوں نے ہی اس کو پورا کا پورا سیٹ اپ چلایا ہوا ہے، اور اگر آپ جائیں گے تو ان کو پتہ بھی ہوگا کہ ہاں یہ چیک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، دے کین ٹریک یو تھرو آئی پی ایز ویل۔ اچھا، اب جو ہے وہ اگلی بات اس طرح سے ہوگی کہ وہ آپ کو یہ کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے یہ میں بھیج رہی ہوں، لیکن یہ نارمل، جس طرح میرے ساتھ ہوا، انہوں نے کہا جی یہ میں پورا کا پورا پیکیج بھیج رہی ہوں، لیکن یہ نارمل میل ڈیلیوری کے تھرو نہیں آ سکتا، یہ مجھے ڈپلومیٹک ڈیلیوری یوز کرنی پڑے گی، اور وہ جو بھی لوگ ہوں گے وہ آپ سے کانٹیکٹ کریں گے، پھر آپ جو ہے وہ ان سے اکوموڈیٹ کر لینا، اور وہ آپ کے گھر آ کے ڈلیور کریں گے، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح سے سارا کہ وہ آپ کے لیے بھی اکوموڈیشن ہو رہی ہے پوری کی پوری، آپ کے لیے بھی اچھا کام ہو رہا ہے، آپ فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں، تو اس چیز کو سارا وہ بہانہ بنا کے A to Z پورا کا پورا پلان ان کے پاس ہوتا ہے، اس سب چیز کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کہ جی آپ کے گھر آ کے ڈلیور کریں گے، ڈپلومیٹک ڈیلیوری یوز ہو رہی ہوگی، تو آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں اس میں تھوڑی سی فیس ہوگی بٹ یو کین ٹیک کیئر آف دیٹ، ٹھیک ہے۔ یہ وہ کیچ ہے جہاں پر تقریباً سارے اسکیمز آ کے جمع ہو جاتے ہیں کہ یہ اتنی سی فیس ہے، یہ آپ پے کر دیں، اتنے سے پیسے ہیں یہ پے کر دیں، اس کے بعد آپ کا کام ہو جائے گا، اس کے بعد ویزا پروسیس ہو جائے گا، اس کے بعد ڈلیوری مل جائے گی، اور پہلے ہی ایموشنل کنیکٹ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اتنا بڑا آپ کو آبجیکٹو دکھا دیا، اتنے بڑے آپ کو خواب دکھا دیے ہیں کہ آپ کی زندگی بدلنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کی جو ساری زندگی کا جو سرمایہ تھا یا جو آپ کی ساری زندگی کی جمع پونجی ہے وہ ہلکی سی آپ لگا دیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو اس سے ڈبل، اس سے ٹرپل، اور پتہ نہیں کیا کچھ مل جائے گا۔ اب اس نے کہا کہ جی آپ پے کر دیں، اور پے کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ ڈلیوری آپ کو مل جائے گی، اور جب میں ہفتے میں 10 دنوں میں 1 مہینے میں آؤں گی، اور پھر ہم مل کے جو بھی بزنس ہے ہم سٹارٹ کریں گے۔ اب اس نے مجھ سے کبھی نہیں پوچھا کہ آپ کا بزنس کیا ہے، آپ کی ایکسپرٹیز کیا ہیں، کس قسم کا بزنس ہوگا، کیا بزنس پلان ہوگا، اینڈ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ملینز آف ڈالرس، ٹھیک ہے۔ تو 2 ملین، 5 ملین، 10 ملین ڈالرس کی بات ہو رہی ہے، اور یہ نہیں پتا کہ بزنس کیا ہو سکتا ہے، باقی چیزیں کیا ہیں، کیونکہ اس کا ان کو انفارمیشن نہیں ہے، وہ ایکسپرٹیز ان کے پاس نہیں ہے، بزنس پلان پوچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے، رسک کیا ہو سکتے ہیں پوچھا نہیں ہے، اس کو ایگزیکٹلی یہ بھی نہیں پتا کہ میں کون سے ملک میں رہ رہا ہوں، کیونکہ 2-3 دفعہ اس نے کہا کہ آئی ول کم ٹو یور کنٹری انسٹیڈ آف سیئنگ کہ وہ پاکستان ہے یا سعودی عرب ہے یا دبئی ہے یا کون سا ملک ہے، اور یو نیور نو کہ پیچھے بیک اینڈ پہ کون بات کر رہا ہے، تصویریں کسی اور کی یوز ہو سکتی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ چیٹ کوئی بندہ کر رہا ہے، تصویریں وہ کسی لڑکی کی یوز کر رہا ہے، یا کوئی لڑکی ہے اور تصویریں وہ ہینڈسم قسم کے ماڈلز کی یوز کر رہے ہیں۔ یہ ساری جو چیزیں جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے وہ کچھ اور ہے، جو اصل میں ہو رہا ہے بیک گراؤنڈ میں وہ کچھ اور ہے۔ تو یہ ٹیمز کام کر رہی ہیں، پروفیشنلز کام کر رہے ہیں، ایک بندہ اکیلا نہیں ہوتا، سب سے بچنا ہے انشاءاللہ۔ ڈپلومیٹ نے مجھے اگلے دن کانٹیکٹ کیا کہ، اور بڑی ہیوی ٹون، ٹھیک ہے، اور اس کی جو ڈی پی تھی واٹس ایپ پہ، اس نے واٹس ایپ کے تھرو کانٹیکٹ کیا، بڑی 5 اسٹار کسی ایمبیسی وغیرہ کا یا 5 اسٹار ہوٹل وغیرہ کا لانچ لگ رہا تھا، یا وہ کسی ایمبیسی کا اور بہت ہائی فائی پروفیشنل ایگزیکٹو میٹنگ کا لانچ لگ رہا تھا، ٹھیک ہے، ایگزیکٹو میٹنگ بورڈ روم لگ رہا تھا، بہت زبردست فوٹو تھی وہ، اور آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یار واقعی بہت زبردست قسم کی ایمبیسی ہے یا آفس ہے۔ ان تصویروں سے بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا، جھانسے میں نہیں آنا، کیونکہ یہی وہ چیزیں جہاں پر آپ کو ہک کیا جاتا ہے۔ ڈپلومیٹ نے کانٹیکٹ کیا، میرے کیس میں اس نے ابوظہبی کا نام لیا، آپ کے کیس میں کسی اور ملک کا نام لے سکتے ہیں کہ ہم یہاں کی کلیئرنس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسٹم میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کو یہ فیس پے کرنی ہے، اور یہ فیس پے کریں تاکہ میں آپ کے پاس آپ کا پیکیج لا سکوں۔ اب پیکیج آلریڈی ملینز آف ڈالرز ہیں، اس میں جویلری بھی ہے، اس میں بڑے لیگل ڈاکیومنٹس بھی ہیں، تو آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ یار یہ $200-300 اگر میں پے کرتا ہوں تو اگلے بندے کا بھلا ہو جائے گا، یا اس کے لیے زندگی میں مشکلیں نہ ہو جائیں۔ میرے کیس میں اس نے $1200 بتائے تھے، آپ کے کیس میں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ایک بھائی ہیں، ان کی بھی میں اسنیپ شاٹ یہاں پہ شیئر کر رہا ہوں، آلریڈی انہوں نے $2100 پے کیے تھے کسی جاب وغیرہ کے لیے کہ بھائی آپ کو جاب مل رہی ہے اور آپ آ جائیں۔ اب وہ بھائی کا دوبارہ میسج آیا کہ یار یہ تو میری زندگی کے خواب تھے اور میرے خواب سارے ٹوٹ گئے، ٹھیک ہے مسئلہ کوئی نہیں ہے، لیکن اب میں کیا کروں۔ تو ایشو یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جب آپ کے خواب ٹوٹتے ہیں، آپ کو دھوکہ لگتا ہے، دھوکہ ملتا ہے، تو آپ کا اور بھروسہ باقی لوگوں سے اٹھ جاتا ہے۔ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہیں، ہر بندہ اسکیم نہیں کر رہا، اس لیے آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کے معاملات کیسے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو لیجٹ لوگ ہیں وہ آپ کی اپنی جیب سے ہیلپ سپورٹ کرتے ہیں کہ یار نہیں پہلے تم یہاں پہنچ جاؤ، کام شروع کر لو، اس کے بعد مجھے پیسے پے کر دینا۔ تو جو بہتر کمپنیز ہیں، جو اچھی کمپنیز ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، وہ آپ کی سپورٹ کرتے ہیں، آپ کی ہیلپ کرتے ہیں ریدر سے کہ وہ آپ کو لوٹیں۔ تو آپ نے لٹنا نہیں ہے، اس بات کا دھیان رکھیں، آنکھیں کھلی رکھیں، کان کھلے رکھیں، دھیان رکھیں آپ کے آس پاس کیا ہو رہا ہے، لوگ کیسے ہیں، لوگ کیا کر رہے ہیں۔
اچھا اب وہ مجھے پرائس بتا رہا ہے کہ جی $1200 ہیں، جبکہ مجھے جینیفر نے کیا کہا تھا کہ دیر بی سم فیس بٹ آئی ڈونٹ نو ہاؤ مچ، جبکہ وہ فیس تو آلریڈی پیکٹ کے اوپر لکھی ہوئی ہے جیسے آپ کو بھی نظر آ رہی ہوگی. تو وہ بتا رہی ہے کہ مجھے نہیں پتا کتنے پیسے ہیں، اور میں یہ چیک کر چکا تھا آلریڈی کہ بھائی ٹھیک ہے اب اتنے پیسوں کا وہ ٹیکہ لگانے لگے. ڈپلومیٹ کی باتوں میں نہیں آنا، وہ کہیں اگین دے ول کم فرام دا ٹاپ، ٹھیک ہے، وہ اوپر سے آئیں گے کہ بھائی ہمیں پے کرو، نہیں تو یہ ہو جائے گا. جیسے مجھے اس نے کہا کہ پے کرو نہیں تو میں آپ کا پیکج یہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. میں نے کہا تم کہاں بیٹھے ہو؟ اس نے کہا جی میں ابو دھابی ایئرپورٹ پہ ہوں کسٹمز میں. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم ایک کام کرو چھوڑ دو، میرا بھائی ہے وہاں پہ، میں اس کو بھیجوں گا، وہ لے لے گا آ کے، ٹھیک ہے، تم مجھے بندے کا نام بتاؤ کس کے پاس جانا ہے. اس نے مجھے اس کے علاوہ کوئی انفارمیشن شیئر نہیں کی کہ وہ ابو دھابی کسٹمز میں بیٹھا ہے. میں نے ڈپلومیٹ سے یہ کہا، میں نے کہا یار تم مجھے اپنی ٹریول ڈیٹیلز بھیجو تاکہ میں تمہارے لیے اپنی سیکورٹی کلیئرنس کروا سکوں. اس نے کہا جی میں تو ڈپلومیٹ ہوں، میں تو کہیں بھی ٹریول کر سکتا ہوں. تو میں کہا تم ٹریول کہیں بھی کر سکتے ہو، لیکن میری فیسلٹی جہاں میں رہ رہا ہوں وہ سیکیور کمپاؤنڈ ہے، تم وہاں پہ نہیں آ سکتے، تمہیں گیٹ پاس بنوانا پڑے گا، تمہیں سیکورٹی کلیئرنس لینی پڑے گی. تو تم مجھے وہ بھیجو تاکہ میں تمہارے لیے کلیئرنس لے لوں. اب وہ آگے سے مجھے کیا کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تمہاری ڈلیوری پڑی ہوئی ہے اور تمہیں وہ چاہیے ہی نہیں چاہیے، ریزنس کہ تم یہ پوچھو کہ پے کیسے کروں، تم یہ کہہ رہے ہو کہ سیکورٹی تمہاری ہے کہ نہیں. تو اب دیکھیں وہ تھوڑا روڈ بھی ہو رہا ہے، وہ تھوڑا اوپر سے بھی آ رہا ہے کہ بھئی تمہیں تو کنسرن ہونا چاہیے تمہاری ڈلیوری سے، تمہارا جو پیکج ہے جو شاید امپورٹنٹ ہے بڑا، اور تم مجھ سے یہ پوچھ رہے ہو کہ تمہاری سیکورٹی کلیئرنس ہے کہ نہیں، اور میں تو ڈپلومیٹ ہوں. تو اب دیکھیں ڈپلومیٹ ہے، میں نے اسے کہا مجھے اپنا ویزا دکھاؤ سعودی عرب کا. تو اس نے کہا جی میں ڈپلومیٹ ہوں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. اب دیکھ رہے ہیں انہوں نے اس چیز کو کیسے کور کیا. اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، اب کچھ پوچھیں گے وہ کور کر لیں گے، اب کچھ پوچھیں گے ریبٹلز ہوتے ہیں ان کے پاس ہیں، انہوں نے پلان کیے ہوئے ہیں. تو آپ ان سے زیادہ شاطر نہیں ہو سکتے انلیس صرف کہ آپ نے پے کر دیا ہے، اب کہانی ختم ہو گئی ہے. تو جب تک آپ پے نہیں کر رہے تب تک آپ سمارٹ ہیں، جب آپ نے پے کر دیا تو بس وہی سمارٹ ہیں، آپ اسکیمڈ ہیں. اچھا اب جب میں نے ڈپلومیٹ سے کہا کہ یار پہلے تو تم اپنی کلیئرنس لو میرے سے، اب یہاں پر ان کو بھی ٹریگر ہو جاتا ہے کہ یار یہ جو ہے نا اب بندہ ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے، اس نے پے نہیں کرنا. جب میں نے کہا کہ مجھے اپنی کلیئرنس دو، اب جینیفر کانٹیکٹ کر رہی ہے کہ وہ پیکج آگے آ کے نہیں آیا، ٹھیک ہے، میں بہت پریشان ہو رہی ہوں، مجھے بڑی مشکل ہے، مجھے بڑی دقت ہو رہی ہے، میری زندگی کا سرمایہ ہے. اب وہ آپ کو ایک میسیج ادھر سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، پریشرائز کرنے کے لیے، اور مے بی شاید اچھا مجھے کبھی ویڈیو نہیں آئی لیکن آپ کو آ سکتی ہے روتے ہوئے، آپ کو فوٹو آ سکتی ہے، اگین بلیک میلنگ ہوگی، ٹھیک ہے. تو آپ نے وہی بات ہے کہ ان سب چیزوں کی باتوں میں نہیں آنا، جھانسے میں نہیں آنا. جس قسم کی مرضی وائلنٹ قسم کی ویڈیو بھی آ سکتی ہے، بہت زیادہ ایموشنل بھی آ سکتی ہے. تو یہ سارا ان کا ٹریپ ہوتا ہے. جب ڈپلومیٹ کو میں نے کہا کہ یار تم اپنی کلیئرنس کرواؤ پہلے میرے سے، کہ تم میرے کمپاؤنڈ میں جب آ ہی نہیں سکتے تو کیسے تم بارڈر کلیئر کرو گے، اگر تم کر بھی لیتے ہو تو تم میری جگہ پہ نہیں آ سکتے، مجھے کیسے ڈلیور کرو گے. تم ایک کام کرو وہیں چھوڑ دو، میں خود آ کے لے لوں گا. تو یہاں پر ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ جی یہ بندہ تھوڑا سا دور ہٹ رہا ہے. رائٹ اوے اب جینیفر تھوڑا سا پش کر رہی ہے لیکن آگے سے اس بندے نے کانٹیکٹ نہیں کیا. دیکھیں ہم بھی دنیا میں رہتے ہیں، ہمیں بھی سمجھ آ رہی ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. دیکھیں اگر آپ کے پاس لاکھوں پڑے ہیں اور آپ میرے ساتھ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے لاکھوں کے نہیں گوائیں گے اگر 2-3 ہزار روپے آپ کو دینے پڑتے ہیں، 2-3 ہزار ریال، 2-3 ہزار ڈالر دینے پڑتے ہیں، اور ملینز آف ڈالرس کی آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یو پے دیٹ فیس. میں نے اسے پوچھا کہ تم کہاں پہ ہو، میں نے سرچ کی کہ یہاں پر ویسٹرن یونین اور باقی آن لائن پیمنٹ کی آفیسز وغیرہ کہاں پہ ہیں. اس کے آس پاس تھے 1-2 گھنٹے کی ڈرائیو پہ. میں نے کہا دیکھو تم یہاں پہ ہو، تمہارے پاس یہاں پہ ویسٹرن یونین کی جگہ ہے، جاؤ وہاں پہ مجھے $1200 پے کرو تاکہ میں پے کر سکوں، اور میری جو بھی میرے اپنے ایشوز ہیں، میرے اپنے کنسرن چل رہے ہیں، ابھی اس وقت میرے پاس $1200 نہیں ہے، تم ایک کام کرو جاؤ فلان جگہ پہ اور جا کے مجھے پے کرو. واٹ ڈو یو تھنک اس نے پے کیا ہوگا؟ بالکل نہیں. ٹھیک ہے، یہیں پر آ کر وہ پھنستے ہیں، یہیں پر آ کر آپ کی کمیونیکیشن ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد ان کے اکاؤنٹس بھی بلاک ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ تک وہ پہنچتی بھی نہیں ہے، اور ساری باتیں. اس پوری کمیونیکیشن میں بار بار جو ایک بات وہ کہہ رہی تھی وہ یہ کہ یہ میرا سیکرٹ ہے، اس کو سیکرٹ رکھنا میرا مشن ہے، میری زندگی اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے، یہ میری ساری زندگی کی جمع پونجی ہے. یہ سارے معاملات ہیں اور یہ لوگ آپ کو اس طرح سے ہی بلیک میل کریں گے اور آگے معاملات کو لے کے چلیں گے. یہ پریشرائز آپ کو کرنے کے لیے سینس آف ارجنسی کریٹ کرتے ہیں یہ لوگ کہ ایک ہم ابھی کر لو نہیں تو ہم تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، اور آپ کی وجہ سے ہو جائیں گے. تو آپ کو ایموشنل بلیک میل بھی کر لیا، ارجنسی بھی کریٹ کر لی، ٹرسٹ فیکٹر پہلے بلڈ کر چکے ہیں کہ یار یہ بات کسی کو بتانا مت، یہ تمہارا میرا سیکرٹ ہے، تمہارا میرا وعدہ ہے، اور یہ وہ. تو اس طرح کی باتیں کر کر کے آپ کسی کو بتائیں گے بھی نہیں، آپ پے بھی کر دیں گے، اور جب آپ پے کر چکے ہوں گے کانٹیکٹ ختم ہو جائے گا، آپ کو آگے سے کوئی سوال جواب نہیں ہو رہا، آگے سے آپ کو کوئی سپورٹ نہیں آ رہی، پھر آپ کہتے ہیں یار اب میں کس سے بات کروں. آپ کے گھر والے کہتے ہیں یار بڑے پریشان گھوم رہے ہو، خیر ہے. پھر آپ بتاتے ہیں کہ وہ یہ ہوا تھا کہ میں نے $1000 پے کر دیا. ٹھیک ہے، $1000 کسی کے لیے کوئی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگوں کے لیے بہت بڑی اماؤنٹ ہے. تو بے شک وہ $1 ہے، $1 ہے، $1 ہے، یا وہ لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں. آپ نے حرام کہیں خرچ نہیں کرنا، آپ نے کسی کی چھانسی میں آ کے اپنے پیسے نہیں دینے.
تو سب سے پہلے تو آپ نے ہمیشہ وہاں پہ کمیونیکیشن روکنی ہے جہاں پہ کہہ دے کہ اتنے پے کرو تو آپ کا کام آگے چلے گا، اللہ صرف کہ آپ کا کام لیجٹ ہے. میں گاڑی ٹھیک کروانے گیا ہوں، ہاں وہاں مجھے پے کرنا ہے، میری گاڑی ٹھیک ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے پتہ ہے یہ کون سی جگہ ہے، میں کہاں پہ آیا ہوا ہوں، میں کیا دے رہا ہوں اور مجھے کیا ملنے لگا ہے. تو یہ چیزیں ہر جگہ پر آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں ہو رہا، لیکن جہاں ہو رہا ہے اس کو بھی آپ نے پہچاننا ہے. مزید سوالات جوابات کے لیے ہم سے کانٹیکٹ کریں، نمبر بھی ہے، آپ ہم سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، کنیکٹ کر سکتے ہیں. آپ کے اپنے کمنٹس یہاں پر چھوڑیے تاکہ لوگ بھی پڑھیں، ان کی بہتری کے لیے اپنے کمنٹ چھوڑیے، اور اگر کوئی کوشچنس کنسرنز ہیں تو پلیز کانٹیکٹ اس، ریچ اس. آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے کسی اور ویلیوبل انفارمیشن کے ساتھ جس سے آپ کی بہتری ہو سکے اور ہم سب ایک دوسرے کا بھلا کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.